رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، اور خود تو پردے میں رہا اور خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ بعد از حمد و ثنا اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم کہ خالق کائنات نے آج مجھے اور آپ سب احباب کو زندگی میں یہ لمحات عطا فرمائے کہ ہم جنت کی ایک کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جنت کی کیاری کا لفظ میرا اپنا ذاتی نہیں ہے۔ آج یہاں پر آنے سے پہلے کافی دیر سوچتا رہا کہ جس محفل میں جا رہے ہیں وہاں پر سامعین کس کس نوعیت کے ہوں گے، تو یہاں پر آ کر دیکھا ماشاءاللہ جوانوں کی بھی کثرت ہے، ہمارے بزرگ حضرات بھی ہیں اور ہماری نئی نسل بھی، تو اس وجہ سے پھر کچھ باتیں چینج کر کے بیان کی جائیں گی۔ یہ نہ دیکھیے گا کہ کہنے والا کون ہے، کہنے والا بے حد و بے حساب گناہگار ہے، جو کہے یا جو کہا جا رہا ہے وہ اپنی بات نہیں آقا کریم کی بات ہوگی، بس اس بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا۔ اور کیونکہ گاؤں کا ماحول ہے تو ایک بات پہلے ہی بیان کر دوں، اکثر یہ چیز آتی ہے تو اس وجہ سے پہلے ذہن کلیئر کر دوں، پھر باتیں سننے کو دل بھی کرے گا، سمجھ بھی آئے گی۔ اکثر و بیشتر خیال آ جاتا ہے کہ باتیں تو بہت اچھی سنتے ہیں، ملتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یا بالخصوص اپنے حوالے سے بات کروں تو کئی لوگوں کے دماغ میں یہ بات جائے گی کہ عالم دین کے نام سے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو وہ آئے تھے تو داڑھی ان کی اپنی نہیں تھی تو ہمیں دین کی باتیں بتا گئے۔ تو پہلے کلیئر کرنا دل دماغ، کیونکہ انسان ہے نا، شک بہت جلدی انسان میں آتا ہے، وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ الحمدللہ 38 سال عمر ہو گیا اور ابھی تک داڑھی اللہ نے نہیں دی، یہ میری جگہ نہیں آتی داڑھی کی، اور الحمدللہ عرصہ دراز سے خطابت میں جامعہ مسجد چشتیہ 3G میں خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ بات کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری تھی تاکہ کئی لوگ ساتھ ساتھ بات سن رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ دماغ بھی چل رہا ہوتا ہے، اپنا تو لیا ہی کوئی نہیں علماء اعلیٰ مولویاں تھا، تو وہ اس وجہ سے کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ خیر مختصر کر کے آپ اس طرف آتے ہیں کہ یہ جملہ میرا اپنا ذاتی نہیں کہ ہم جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں، یہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک دن صحابہ کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں ذرا بلا تمہید جلدی گفتگو سمیٹوں گا بھی تاکہ 12:30 تک ہم لازماً دعا کر رہے ہیں، ایسا ہی وقت 12:30 تک انشاءاللہ۔ تو اکثر و بیشتر یہ بات بھی دماغ میں آ جاتی ہے کہ صحابہ نے ایسا کیا کہ نہ کیا، رسول اللہ نے ایسا کیا یا نہ کیا، بس مختصر سا ایک جملہ بول کر جوانوں کا دماغ کلیئر کرنا مقصد ہے۔ باقی سارے الحمدللہ دین سے جڑے ہیں، جڑتے رہے۔ رسول اللہ نے کیا نہ کیا، صحابہ نے کیا نہ کیا، ان چیزوں میں زمانے کے تقاضوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اسلام میں قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، کافی سارے اصول مرتب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ اجماع اور قیاس اور ان چیزوں کو بالائے طاق لاتے ہوئے بس مختصر بیان کرتا ہوں کہ بس اگر ایک بھی کوئی ایسی مثال مل جائے نا تو اس کے بعد جائز چیزیں سب جائز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آقا کریم علیہ السلام نے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑوں کا استعمال کیا۔ اب جیسے کپڑے ہم پہنتے ہیں، رومال لیتے ہیں، ویسٹ کوٹ لیتے ہیں، ایسا نہیں استعمال ہوا، مگر جسم چھپانے کے لیے کپڑا استعمال ہو گیا۔ بس یہاں سے اب ایک قانون وضع ہو گیا کہ جسم کو چھپانے کے لیے اچھا لباس، ڈھیلا ڈالا لباس، جسم کے حسن کو بڑھانے والا لباس پہننا چاہیے، اسلام اجازت دیتا ہے۔ تو بالکل اس بات کو یوں جوڑتا ہوں
کہ آقا کریم علیہ السلام کی بھی بارگاہ میں صحابہ ایسے ہی مجلس سے جاتے تھے جیسے آج اس مسجد زہرا میں مجلس سجی ہوئی ہے. نام کوئی بھی ہو، نام کی بات نہیں ہے، اس نام کے اندر کام کیا ہے، اس کام کی بات ہے. آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ نے مجلس لگائی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے. سارے صحابہ آقا کریم علیہ السلام کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے سب بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ ایک کام کہوں کیا کرو گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم ارشاد فرمائیں. آپ کے حکم کے اوپر تو جان کے نذرانے بھی پیش کر دیں گے، آپ تو صرف کام کرنے کا کہہ رہے ہیں. تو حکم پتہ کیا ارشاد ہوا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کام یہ ہے کہ جب تمہیں جنت کی کیری ملا کرے، جنت کا باغ ملا کرے، اس جنت کی کیری میں جایا کرو، اس جنت کے باغ میں جایا کرو اور جا کر اس میں سے چر کر کھا پی کر واپس آیا کرو. اب یہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا. صحابہ میں سے ہی ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بات کو مزید واضح فرما دیجئے تاکہ میری طرح کا بندہ بھی اسے سمجھنے میں آسان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کیاری سے مراد ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کی محفل. اللہ کا نام جس جگہ پر لیا جا رہا ہوگا وہ جگہ اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے. وہ گھر میں لیا جائے، وہ محلے میں لیا جائے، وہ مسجد میں لیا جائے، وہ کسی چوک چوراہے میں لیا جائے، مگر مالک کا نام جب چھپا جائے اس میں جا کر شرکت کرو. اور وہ جو اس میں سے کھاؤ گے نا وہ کھانا کیا، یہ تشریحاً عرض کر رہا ہوں، وہ کھانا کیا ہے؟ وہ روح کی غذا ہے. جسم کی غذا بھی ایک چیز ہے. جسم کی غذا دینے کے لیے ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کھاتا ہے. کوئی بادام، کوئی چلگوزے، کوئی کھجور، کوئی ٹافی، کوئی بریانی، کوئی قورمے، ہر بندہ اپنی مرضی اپنی طبع کے مطابق کھاتا ہے. روح کو کون کھلائے گا اور روح کو کیا کھلائیں گے اس کی رہنمائی بھی آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے. فرمایا جب جنت کی کیری میں جایا کرو وہاں سے کھا کر آیا کرو، وہ چر کر آیا کرو، وہ ہماری روح کی غذا ہے. جسم کو تکلیف پہنچتی ہے ٹھیک کرانے کے لیے ڈاکٹر صفدر صاحب موجود ہے، عزیز ہاسپٹل موجود ہے، شہد صاحب کی اسپتال موجود ہے، محمد علی صاحب کا اسپتال موجود ہے. جسم کو ٹھیک کرانے کے لیے ساروں کی دوڑیں لگتی ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روح کو ٹھیک کرانے کے لیے جنت کی کیری کو تلاش کرنا پڑے گا. اور جب جنت کی کیری میں جاؤ گے تمہاری روح ٹھیک ہوگی. تو ہم آج اس محفل میں بیٹھ کر اپنی روح کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی روح کو غذا دینے کے لیے آئے ہیں. میں مختصر اس بات کو مزید چلاتے ہوئے آگے چلوں گا. آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. ترجمہ یہ بنتا ہے بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں اور آپ یہاں پر جس نیت سے آئے ہیں وہ اللہ واقف ہے، وہ اللہ جانتا ہے. ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے، اپنے علم کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے. بس ہم یہاں پر جتنی دیر بیٹھے وہ علم کی مجلس اور یہ جو پہلی حدیث ہم نے سنی جس میں رسول اللہ نے جنت کے باغ اور کیاری کا ذکر کیا، یہ مسجد بے شک مسجد ہے، مگر اسی کو اس وقت یہ نیت بنا لے اور یہ سوچ اور یہ ذہن بنا لے کہ یہ جنت کی ایک کیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی بخشش بھی سوچے تو اللہ رب العزت ہم پر کرم نوازیاں فرمائے گا. اس دوسری حدیث مبارکہ کے بعد میں اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے آج ہم سارے جو یہاں پر محترم المقام ساجد بھائی، مسکین سا بھائی، اور سب کے سامنے اس کی ایک زندگی گزری ہے اپنے آپ میں مست رہنے والا، اور اللہ نے اسے جو بھی صحت اور بیماری دی وہ آپ سب کے سامنے ہم بھی اس کے بخوبی واقف ہیں. اکثر و بیشتر دیکھا ایسا شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دنیا میں مستجاب الدعوات ہوتا ہے. مستجاب الدعوات کا مطلب اللہ ایسے بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے. کبھی کبھی مجھے بھی موقع مل جاتا تھا تو میں بھی دعا کرواتا تھا، اور یہ میری اپنی لالچ ہے. یہ میں آپ کو بتا کر کوئی ایوارڈ نہیں لینا چاہتا نہ ان کے رشتہ داروں سے، لیکن کبھی کبھی جب مجھے موقع ملتا تھا ساجد بھائی سے دعا کی التجا کرواتے تھے. اب اگر ہم ان کی ایصال ثواب کی محفل میں آئے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں جس طرح کا ذہن، سوچ، طبیعت، مزاج دیا ہوا تھا وہ جس بھی حال میں تھے اس حال میں رہ کر گناہوں سے پاک تھے. میں اور آپ
جتنے توانا ہیں، طاقتور ہیں، ذہین ہیں، دماغ چلتا ہے، دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے ساتھ ہم گناہ میں بھی اتنے ہی تیز راز ہیں۔ وہ جتنا سادہ تھا گناہوں میں بھی سادہ تھا، لیکن ہم بدلے میں جتنے ہوشیار ہیں، تیز راز ہیں، کاروبار سمجھنے والے ہیں، ہر پراپرٹی کو سمجھتے ہیں، اسی کے ساتھ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو گناہ میں بھی ہماری سپیڈ ایسی ہی ہے، تو ہم اس کی نسبت زیادہ گناہگار ہیں۔ آج اس کی برکت سے، اس کے نیک اعمال کی برکت سے ہم بھی مالک سے یہی نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک بڑی خاص بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم سارے اس محفل اور مجلس اور جنت کی کیری میں آئے ہیں، یہ ہم سب کی روح کی غذا ہے۔ آپ کے جسم کی غذا، میرے جسم کی غذا اہل خانہ نے الگ اختیار کی ہے، لیکن یہاں پر سب کو بلا کر ایک روح کی غذا دینا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی، مولانا جلال الدین رومی ایک بہت بزرگ ہستی گزرے، بڑا مشہور و معروف ان کا نام ہے۔ ان کی مثنوی شریف بھی بڑی مشہور ہے۔ میں ان کی مثنوی میں سے ایک اقتباس صرف بیان کروں گا، اس اقتباس کو آپ نے بھی سمجھنا ہے، میں بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس کو سمجھ کر میں اور آپ عمل کی بھی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت آج کی اس محفل میں کی جانے والی نیت کا بدلہ اور اجر بھی عطا فرمائے گا۔ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف ایک کتاب لکھتے ہیں۔ آپ کی کتاب لکھنے کا طریقہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے ایک سچا واقعہ بیان کرتے ہیں، یا کبھی کبھی کسی زمانے میں کسی بزرگ کی بڑی اچھی کہاوت کو بیان کرتے ہیں۔ کہاوت یا کہانی یا واقعہ بیان کرنے کے بعد وہ انسان کو سمجھاتے ہیں اس میں سے سبق۔ آج انہی کے سبقوں میں سے ایک سبق اس محفل میں بیان کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہاں پر بزرگ جوان سارے موجود ہیں، یہ ہر نسل ہر ایج میں ہر بندے کے کام آنے والا واقعہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی اپنی کتاب کے اندر مثنوی کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت پر مبنی ایک علاقے کا طریقہ ہے، ایک علاقے کا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک علاقہ پرانے زمانے کا بادشاہوں کا، کیونکہ 10 صدیاں پہلے کی بات، 12 صدیاں پہلے کی بات ہے، تو وہ اپنے اس زمانے کے بادشاہوں کا ایک ترک بیان کرتے ہیں، اور وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں صرف 1 سال کے لیے بادشاہ مقرر کیا جاتا تھا۔ کتنے سال کا؟ 1 سال کا۔ اب بادشاہ کہاں سے آتا تھا، اس کا طریقہ اس علاقے کا بالکل مختلف تھا۔ ہمارے ہاں بادشاہ بنایا جاتا ہے جسے وزیر اعظم کہتے ہیں یا صدر کہتے ہیں، اس کے لیے ووٹ سسٹم ہوتا ہے، جو بھی معاملہ چلتا ہے، ان کا ایسا معاملہ نہ تھا۔ وہ اپنے علاقے کا بادشاہ مقرر کرنے کے لیے چاند کی تاریخ کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا تھا۔ ہر سال بعد 1 مہینہ، مختصر مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، جنوری کا مہینہ ہم نکال لیتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ 1 جنوری کو وہ اپنے علاقے کے دریا کے کنارے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ غور سے سنیے گا، میں دوبارہ آپ کو ساتھ جوڑنے کے لیے، توجہ لینے کے لیے پوچھوں گا۔ بادشاہ کتنے سال بعد بناتے ہیں؟ 1 سال بعد۔ بادشاہ بنانے کے لیے مہینہ کون سا منتخب ہے؟ ہر سال کا جنوری کا۔ جنوری کی تاریخ کون سی ہے؟ 1۔ یہ ساری باتیں میں اپنے سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے چاند کا سال بتایا اپنی مثنوی کے اندر کہ وہ محرم سے یہ معاملہ کرتے تھے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے جنوری فروری میں لے گیا۔ اچھا، اب ان کا اگلا طریقہ کیا تھا؟ ندی کنارے بیٹھ جاتے تھے اور 1 جنوری کو جو بھی بندہ آ جائے، جس بھی رنگ کا آ جائے، جس بھی مسلک کا آ جائے، جس بھی قبیلے کا آ جائے، علاقے کا تھا تب بھی، علاقے کا نہیں ہے تب بھی، جو بندہ اس دریا میں سے اترتا تھا اور ان کے علاقے کی زمین پر پہلا قدم رکھتا تھا، پورے علاقے والے 1 جنوری کو اس کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیتے تھے۔ یہ ان کا پکا طریقہ تھا بادشاہ بنانے کا، اور عرصے دراز سے ایسے ہی ہو رہا تھا۔ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں عرصے سے ایسا ہی ہو رہا تھا، علاقہ ایسے ہی کرے جا رہا تھا۔ بادشاہ بناتے تھے، بادشاہ بن جاتا تھا، سال پوری حکومت کرتے تھے، سال پورا وہ بادشاہ اپنی مرضی کا لوگوں کو چلاتا تھا۔ اینڈ کیا ہوتا تھا اب یہ سمجھیے گا، سال بعد ان کے علاقے میں، اسی علاقے کی زمین کے اوپر انہوں نے خود بنایا ہوا ایک جنگل تھا، اور اس جنگل کے اندر انہوں نے ہر طرح کی خاردار جھاڑیاں لگائی ہوئی تھی، اور جس قدر جو درندہ جانور ملتا تھا
جنگل میں چھوڑا ہوا تھا، اور اس جنگل کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ اگر انسان وہاں پر چلا جائے تو 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ پینے کے لیے پانی نہیں ہے اس کے اندر، سوائے گدلے پانی کے جو بارش کا آتا ہے یا دریا کی ایک نہر جو اس میں سے چل کر جا رہی ہے جس میں سے جانور پیتے ہیں۔ دوسری بات، اندر ہر طرح کے درندے چھوڑے ہوئے جو انسان کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیتے ہیں۔ اینڈ کیا تھا؟ وہ جو سال پورا حکمرانی کرنے والا بادشاہ ہے، جب اس کی حکمرانی کا 1 سال پورا ہو جائے گا، آخری دن اس جنگل میں چھوڑیں گے، اور اس حکمران بادشاہ کا اختتام جنگل کے درندے ختم کر دیں گے، اور اس میں سے عرصے دراز سے کوئی بھی بادشاہ زندہ واپس نہیں آئے۔ اب مثنوی شریف میں وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں عرصے دراز سے لوگ آتے رہے، بادشاہ بنتے رہے، اور ساتھ میں ایک اگلا قانون وہ یہ تھا، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نہیں بننا چاہتا تب بھی مار دیا جاتا تھا، پھر اگلے بندے کا انتظار کیا جاتا تھا۔ اب یہ طریقہ عرصے سے چلا آ رہا تھا کہ واقعہ مشہور ہو گیا، اس علاقے کے لوگ، اس گاؤں کے لوگ یوں کرتے ہیں، لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا، سوائے اجنبی بندے کے علاقے کا بندہ بالکل بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ ڈیٹ دیکھ کر، مہینہ دیکھ کر جاتے تھے کہ ہم تجارت پر جا رہے ہیں تو اس تاریخ کو ہم نے واپس بالکل نہیں آنا، یا اس سے پہلے یا اس سے بعد میں، تاکہ ہماری موت نہ ہو جائے۔ ہر بندے کو پتا تھا 31 دسمبر کو انہوں نے مار دینا ہے۔ اب عرصے دراز سے اجنبی لوگ آ جا رہے تھے، بادشاہ بننے جا رہے تھے، مرے جا رہے تھے۔ مثنوی شریف کے اندر وہ فرماتے ہیں ایک دن کوئی اللہ والا اس طرف نکل پڑا، اللہ والا نکل پڑا، اس نے کشتی میں سفر کیا، آگے وہی طریق شان نہیں تھی، اس نے جا کر دریا سے کشتی سے اتر کر کشتی باندھی، باندھنے کے بعد جو ہی پہلا قدم رکھا، لوگ سارے ہلا ہلا بول دے آگے، خوش آمدید کہتے کہتے آگے۔ وہ کہے یہ مجھے جانتے نہیں، میرے قبیلے کے لوگ نہیں، میں نے جانتا نہیں، میں تو ویسے ہی یہاں پر اللہ رسول کی باتیں لوگوں کی تبلیغ کے لیے آیا تھا، انہوں نے مجھے پکڑ کر یوں کرنا شروع کر دیا، پتہ نہیں کیوں اتنا پروٹوکول دیے جا رہے ہیں۔ وہ دیے گئے، جب سب لوگوں نے سلام دعا میل جول ہو گیا، علاقے کے بڑے بڑے بزرگ آگے، انہوں نے کہا بھائی اس طرح کہ آپ تو ہمارے بادشاہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا سارا رول بتایا، بادشاہ نہیں بنو گے تب بھی مارے جاؤ گے، اور اگر ابھی مرنا ہے تب بھی آپ کی مرضی ہے، تو بہتر یہ نہیں کہ سال پورا ہمارے اوپر حکمرانی کرو، سال بعد اپنی مرضی سے اس جنگل میں چلے جانا، بس بات ختم۔ تھا اللہ والا، مسکرا پڑا، اس نے کہا پکی بات ہے مجھے بادشاہ بنا دیا؟ انہوں نے کہا ہاں پکی بات، بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا پکا 1 سال میری حکمرانی؟ ہاں جی پکا 1 سال آپ کی حکمرانی۔ اس نے کہا سوچ لو اس بارے میں؟ ہاں جی سوچ لیا اس بارے میں۔ اب علاقے کے سارے لوگ اس کے سوالوں کا جواب دی جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اس بات کی گارنٹی ہے اس کے بعد مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا پورا سال؟ جی بالکل کوئی نہیں لگائے گا پورا سال آپ کو، 7 بعد آپ کو اینڈ کریں گے، اس جنگل میں چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا پکا اسی جنگل میں چھوڑو گے؟ ہاں جی اسی جنگل میں چھوڑیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور جنگل تو نہیں؟ نہیں جی نہیں اس کے علاوہ نہیں، ہم زبان سے نہیں پھریں گے، بادشاہ بھی آپ ہیں، سال پورا آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، سال پورا آپ کا حکم بھی مانیں گے، آپ کا نہ حکم مانے پر سر بھی کاٹ دیا جائے گا، فوج ہماری علاقے کی ساری آپ کے انڈر، اور چھٹا اور آخری پوائنٹ کہ جب آپ کا 31 دسمبر کا دن آئے گا ہم سارے کے ساتھ ابھی عزت سے وصول کر رہے ہیں، عزت سے جنگل میں چھوڑنے کے لیے بھی جائیں گے، واپس جنگل سے آپ کو باہر ہم نہیں نکلنے دیں گے، جنگل کے اندر دھکیل کر آپ نے واپس نہیں آنا۔ اس نے کہا انجام مجھے پتہ لگ گیا، مجھے میرا انجام پتہ لگ گیا، مگر یہ کہ آپ لوگ مجھے ایک دفعہ پھر بتاؤ کیا اسی جنگل میں بھیجو گے؟ اب لوگ حیران ہونے لگ پڑے کہ یہ کیا کرتا ہے، 2 دفعہ تو اپنے منہ سے بول پڑے۔ اس نے کہا بادشاہ اس سوال کا جواب دو نہیں تو گردنیں اڑا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے جی، اسی جنگل میں چھوڑو گے؟ اسی میں چھوڑیں گے، اس میں درندے ہیں؟ درندے ہیں۔ سارا سال میرا حکم مانو گے؟ بالکل مانیں گے۔ اس نے ساری باتوں کو طے کرانے کے بعد کہا میرا پہلا حکم سارے لوگ اپنے کاموں میں چلے جائیں، اپنے کام کاج کرو، اور جو میری فورس ہے، میری فوج ہے اس علاقے کی، وہ ساری یہاں پر اپنی وہ جو تیر ہیں، نیزے ہیں، کلاڑی ہے، دراٹی ہے، کچھ بھی ہے سب لے کر آ جاؤ، سارے لے کر پہنچ جائیں۔ اس نے کہا پہلا حکم اس جنگل میں چلے جاؤ اور جتنے درندے ملتے ہیں سب کو مار کے لا دینا۔ اس سے پہلے کسی بندے نے ایسا آرڈر نہیں کیا تھا، جو بادشاہ آتا تھا نا وہ آ کر اپنی عیاشی میں پڑ جاتا تھا، لوگوں کو بھی شراب پلائی، خود بھی پی، نماز میں سے دور کیا۔ یہ بندہ بالکل مختلف حکم، جو ہی اس نے پہلا حکم کیا سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ کہا حکم ہے جنگل میں چلے جاؤ، سارے درندے مار کے لاؤ، اور جو درندہ مار کر واپس نہیں آئے گا یا درندے کو لائے بغیر آئے گا اس کی گردن یہاں پر ہم اڑا دیں گے، سزا دی جائے گی، جیل میں ڈالیں گے، زندان بھر دیا جائے گا۔ لوگوں نے دوڑ لگا،
جو جس کو درندہ ملا اس نے مار کر شکار کیا، شکار کر کے وہ جسم لا کر باڈی اس کی جمع کرائی. اس نے کہا اب جنگل میں کچھ بچا؟ انہوں نے کہا ہاں جی بچا، ہم نے تو صرف شروع کے نا تقریباً 6 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کیا، اس سے آگے بھی جنگل ہے. اس نے اگلے دن کہا جاؤ پھر مار کے آؤ، پھر مار کے آئے. اگلے دن پوچھا پھر مار کے آؤ. پھر ایک دن ایک بندے کو بھیجا اور کہا پورے جنگل میں پورا دن گزار. پورا دن گزارنے کے بعد مجھے تو نے یہ لا کر بتانا ہے کیا پورے جنگل میں کسی خون خار درندے کی، بھیڑیے کی، شیر کی، کسی بھی جانور کی تجھے دھاڑ کان میں پڑی؟ اس کی ڈیوٹی لگائی. وہ پورا دن گزارنے کے بعد آقا بادشاہ سلامت کوئی دھاڑ نہیں تھی. جنگل میں تو مجھے لگتا ہے ساروں کا خاتمہ ہو گیا کیونکہ میں خود بھی صحیح سلامت واپس آ گیا. کہا اچھا اب جنگل میں تو جو دیکھ کر آیا منظر بیان کر، کیسے گیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت بڑی مشکل رستے تھے، بڑے مشکل رستے، جگہ جگہ پر میرے پاؤں کو کانٹا چبھتا تھا. اس نے کہا اچھا کانٹے بھی ہیں. اگلے دن اس نے کہا چلو بھائی مالی سارے بن جاؤ، سارے مالی بن جاؤ، علاقے میں جاؤ، جنگل میں گھس جاؤ، سارے اپنے ہاتھوں کے دونوں سائڈ 1-1 کلومیٹر سارا جنگل کے انت تک چلتے جاؤ، جتنی جھاڑیاں کانٹے سب ختم کر کے باہر لے آؤ. 8-10 دن لگائے، ساری جھاڑیاں ختم کر کے باہر لے کر مروا لی، آگ لگا کر ختم بسم. پھر ایک بندہ بھیجا جاؤ چلو ننگے پاؤں چلو اور چل کر دیکھو کوئی کانٹا چبھا. وہ چلا واپس آ کر نہیں بالکل صاف ستھرا ماحول ہو گیا. اب تو وہ تو بڑے مزے کی جگہ بنتی جا رہی ہے، ابھی سبق آئے گا، سبق ابھی آئے گا. اب اس نے آ کر کہا بڑے مزے کی جگہ آ رہی ہے مگر ایک مسئلہ ہے، رستے میں پیاس لگی پانی کے لیے. اس نے کہا اچھا. اگلے دن اس نے کہا ہر جگہ پر جاؤ، وہ جو نہر آ رہی ہے اس میں سے جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے آپ تالاب بناؤ اور اتنے زبردست کا منظر رکھو کہ جب تھوڑے قدم اٹھاؤ تو پانی میسر آئے. گئے لوگ تالاب بنا کر صاف ستھرے پانی کا انتظام بندوبست کر کے واپس آ گئے. پھر ایک بندہ بھیجا جاؤ جنگل کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاؤ، دیکھ کر آؤ تمہیں کہیں پیاس لگی اور پانی نہ ملاؤ. اس نے کہا سب ہو گئے گروپ. اس نے کہا اب تم واپس تازہ تازہ ہے. درندہ دیکھا نہیں، کانٹے دیکھے نہیں، پانی کی کمی دیکھی نہیں. اس نے کہا پھر جنگل میں مسئلہ کیا رہ گیا؟ اس نے کہا بس صرف درخت ہی درخت ہے، دل نہیں لگتا. اس نے کہا اچھا درختوں کے اوپر پھول چھو؟ اس نے کہا پھول کوئی بھی نہیں ہے. اس نے اگلے دن کہا چلو جاؤ سارے جا کر پھول لگاؤ. اب میں اینڈ کر رہا ہوں. پھول لگا کر واپس آئے. سال ختم ہونے کے قریب تھا، سال ختم ہونے کے قریب تھا. لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری، بادشاہ کے کام کیے، جنگل صاف ستھرا، سب پگڈنڈیاں بن گئی، فٹ پاتھیں بن گئی، پارک اندر بن گئے، تالاب اندر بن گئے، پھول اندر لگ گئے، درختوں پر بہاریں آ گئی، پھلوں کے درخت لگوا دیے، کھانے کا بندوبست ہو گیا. چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے شکار والی بکریاں شکریاں وہ تھوڑی بہت اندر چھوڑ دی، خرگوش تھوڑے سے چھڑوا کر اپنا سارا آخری دن کا 31 دسمبر کا دن اس نے ایسا بنایا کہ وہ جنگل کی طرف جب جا رہا تھا تو ہنس ہنس کے جا رہا تھا، خوشی خوشی سے جا رہا تھا، اور علاقے کے سارے لوگ رو رو کے جا رہے تھے اور ایک ہی جملہ بول رہے تھے. اور وہ جملہ یہ بول رہے تھے کہ سال پورا اسے پتا تھا کہ سال بعد میرا اختتام اس جنگل میں ہونا ہے، اس نے اپنے اس جنگل کی تیاری بڑی اچھی کی ہے. مولانا روم انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، اوے او انسان تجھے بھی تیرے رب نے ایک منظر بیان کیا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت کا. اے انسان اب تجھے جھنجھوڑتا ہوں کہ تیرے رب نے تجھے پکارنا ہے ایک دن کہ تیری روح واپس پلٹے گی یا علیین کی طرف یا سجین کی طرف. اے انسان تیرے آگے 2 رستے بنا دیے گئے ہیں، یا اپنی روح کو لے کر علیین پر چلا جا یا گناہگاروں کے مقام سجین پر چلا جا. اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے قبر کی جھاڑیاں ختم ہو جائے، آج تجھے سانس ملی ہوئی ہے اس کی تیاری کر لے. آج اپنی زندگی کے کانٹے اپنے ہاتھ سے ختم کر. اور مثنوی شریف میں وہ کہتے ہیں انسان کی زبان سے کانٹے نکلتے ہیں اور پھول بھی نکلتے ہیں، اس زبان کو کانٹا بنا یا پھول بنا. اے انسان آج تیرے اختیار میں ہے، مالک کی بارگاہ میں تو نے جانا ہے. آج اپنی جبین کو اس کی بارگاہ میں جھکانا ہے یا نہیں جھکانا، یہ فیصلہ اس بادشاہ کی طرح آج تو کر لے. اور اینڈ میں فرمایا تیرا پورا وجود مسلمان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ المسلم اخو المسلم،
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تجھے اس کا بھائی بنایا گیا ہے. کیا تو اپنے وجود سے اپنے بھائی کو نفع پہنچاتا ہے یا تکلیف پہنچاتا ہے؟ یہ کانٹے تو دنیا میں پیدا کرتا ہے یا ان کو ختم کرتا ہے؟ آج فیصلہ کر لے. اور اس بندے کے عمل سے یہ سبق سیکھ جس نے سال بعد کی منزلوں کو بڑے اچھے سے طے کر لیا. روز تیاری کی، روز تیاری کرائی، روز اس کے لیے فکر کی، روز اس منزل کے بارے میں لوگوں سے پوچھا. اے انسان، تیری منزل بھی قبر ہے. آج اگر ساجد بھائی چلے گئے، کل ہم نے بھی چلے جانا ہے. بڑے بڑے لوگ چلے گئے، بزرگ بھی، چھوٹے بھی، جوان بھی، سب چلے گئے. مگر کوئی تیاری کر کے گیا اور کوئی پہلے والے بادشاہوں کی طرح بے دھڑک زندگی، عجیب زندگی، نشے والی، گناہ والی، معصیت والی گزار کے آخر میں بھیڑیوں کا جا کے شکار بن گیا. اے انسان، تو نے اگر مالک کے عذاب کا شکار بننا ہے تب بھی تیری مرضی، اور اگر مالک سے اجر کا مستحق بننا ہے تو اب بھی تیری مرضی. اپنی مرضی کا تعین میں نے اور آپ نے کرنا ہے. میں اگر ایک ایسے لاری اڈے میں چلا جاؤں، ایک ایسے لاری اڈے میں چلا جاؤں جس میں ہر شہر میں جانے والی بس ہے، مگر میں نے کس شہر میں جانا ہے یہ میرے دماغ میں فیصلہ ہی نہیں ہوا، تو میں کسی ایک گاڑی پر بیٹھ پاؤں گا؟ نہیں. اگر بیٹھ بھی گیا تو بھٹک جاؤں گا، کسی غلط علاقے میں جاؤں گا، پھر مڑ کر آنا پڑے گا، تکلیفیں اٹھانی پڑے گی. بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے. آج میں اور آپ اپنی بخشش کا کوئی ایک طریقہ منتخب کر لیں. عبد الستاری جی کی مثال دیتا ہوں. اس نے اپنا طریقہ منتخب کر لیا تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کر کے اپنی بخشش لوں گا، اور اس نے خدمت کر کے بخشش دی. عالم دین نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اللہ سے بخشش لینی ہے لوگوں کو تبلیغ دین کر کے. وہ اپنی بخشش کے لیے اپنا زور لگا رہا ہے. ہم لوگ اسے پیسے بھی نہیں دے رہے، ہم ہر مہینے 2 مہینے بعد اس کی مسجدیں بھی چینج کروا رہے ہیں، لیکن وہ اگلی مسجد میں جا کر ملے گا. وہ والے نکالیں گے، اگلی مسجد میں جا کر ملے گا. کیوں؟ اس نے ایک منزل کا تعین کر دیا. تو آج ہم یہاں پر جو لوگ آئے ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ آج میں اور آپ اپنی منزل کا تعین کریں کہ کوئی ایسا کام پکڑ لیں کہ اس کام کی وجہ سے مالک ہمیں بخش دے. اگر ساجد صاحب کی ڈیتھ کو دیکھنے کے بعد میں اور آپ اپنی منزل طے نہ کر سکے تو مثنوی شریف والے انہی پرانے بادشاہوں کا حال، درندوں کو چیٹ پھاڑ کر کھانے والے درندوں والا حال ہمارا بھی ہو جائے گا. دوستان مکرم، جتنی گفتگو کی ہے، میں اور آپ زبان سے بولے نہ بولے تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب ساجد صاحب کے کھاتے میں ڈالا ہے. ہم زبان سے بولے نہ بولے تب بھی ان باتوں کا ثواب آپ کے سننے کا اور میرے سنانے کا میرے دادا پردادا لکڑ دادا تک پیچھے چلا گیا. اللہ کنجوس نہیں ہے، کنجوس میں اور آپ ہیں. اللہ تو سخی ہے تو وہ سخاوت کرتا ہے. وہ اسی مجمع میں کسی کی بھی بخشش کسی بھی نیت پر کر سکتا ہے. مگر میں جو وقت نکال کر یہ بات سمجھانے آیا ہوں کہ ہم ایک نیت کر کے اپنی ایک منزل ڈھونڈ لیں کہ ہم یہ والا کام کرتے کرتے بخشش کرا جائیں، نہ کہ یہ منزل ڈھونڈیں. چیلم تھا اسلام میں کہ نہیں تھا؟ ختم درود تھا کہ نہیں تھا؟ 11ویں تھی کہ نہیں تھی؟ جمعرات تھی کہ نہیں تھی؟ ان چکروں میں پڑیں گے تو تھا تھی کا جواب کبھی کسی کو بھی نہیں ملا. جو کرتے رہے وہ بھی مر گئے، جو جواب دیتے گئے وہ بھی مر گئے. منزل ڈھونڈے اور ان جنت کی کیاریوں پر بیٹھنا شروع کرے. میرے اور آپ کے بچے جنت کی کیاریوں میں نہیں، اس کیاری میں بیٹھ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑکا رہی ہے. انہیں پکڑ کر مسجدوں میں لائیں، اور جو بچے مسجد میں آ جائیں بزرگ حضرات انہیں ڈانٹے نہیں. مسجد میں بچوں کا شور اس چیز کی نشانی ہے کہ اگلی آنے والی نسل مسجد سے محبت کرنے والی آئی ہے. ہم انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر بگائیں گے، کون آئے گا ہماری مسجد میں؟ کون آباد کرے گا؟ کون اذان دے گا؟ آج تو بیٹا اپنے بچے کا، اپنے باپ کا جنازہ تک نہیں پڑھا سکتا. اسلام کا کیا آرڈر ہے؟ اسلام کا حکم یہ ہے کہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے. ہمارے بچے کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں، اسے خود بھی جنازہ نہیں آتا. مسجد میں کھڑا ہوں، مسجد میں کھڑے ہو کر بتا رہا ہوں، میں فرسٹ ایئر کے بچوں کو پڑھا رہا تھا. ایک بچے کی بہن مر گئی، نابالغ بہن اس کی مر گئی. شکراً اتر نابالغ بچے کی نابالغ لڑکی مر گئی. مجھے لڑکے نے کہا کہ ساجی سی بی گراؤنڈ کے پاس کھڑا ہوں، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا جی بتاؤ بیٹا. جی کہتا جی کالج میں آپ کے پاس پڑھتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں آپ کا. میں نے کہا جی اچھا جی فلاں سیکشن. بات بتاؤ بھائی، بات بتاؤ. بات یہ ساجی بہن فوت ہو گئی ہے، بالغ بھی نہیں ہوئی تھی،
سر جی بڑی شرم آ رہی ہے، باپ بھی پتہ نہیں کیا کہیں گے. میں نے کہا بیٹا بات کرو، آگے بات بتاؤ. کہتا سر جی جنازہ نہیں آتا. منافقت کروں تو ایسی ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاؤں، لیکن پتہ نہیں کیوں جنازے میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، اگر آپ مجھے ٹائم دے دیں تو مجھے تھوڑی دیر جنازہ تیار کرا کے چلے جائیں. یہ حال ہے ہمارے فرسٹ ایئر کے بچوں کا، اور فرسٹ ایئر کے بچوں کی عمر کیا ہے؟ 17 سال، 18 سال، 16 سال. تو میں اور آپ تو اپنے بچوں کو دین بھی نہیں دے رہے، تو ہم کیسے اپنی بخشش کی منزل کو طے کر سکتے ہیں؟ تو دوستان مکرم، ساری باتیں بہت ساری ہیں، کون کون سی بات کریں، کون کون سی چھوڑیں، مگر اس وقت ٹائم بھی ہر کسی کا قیمتی ہے. ہم ان بحثوں میں پڑھنے کے بجائے جنت کی کیاریاں آباد کرنے والے بنے. اپنے گھر میں 1 ہفتہ لازمی رکھیں، مسلکوں کی لڑائیوں کو چھوڑیں. اگر کوئی سنی ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی بھی ہے، میں ہر جگہ پر یہ مشورہ دیتا ہوں، ہر ہفتے میں 1 دن اپنے گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ 2 گھنٹے کا گزاریں، جس میں دین کتاب سے پڑھ کر آپ سنائیں اور وہ سنیں. آپ اچھا دین سمجھاؤ گے اور وہ آپ سے سن کر حیا بھی کریں گے، اور اس باپ کی کل قدر بھی ہوگی. اور جس باپ نے عجیب سی زندگی گزاری، بچوں کو بس کاروبار کرو، پیسہ کماؤ، یہ کرو وہ کرو، فلاں نے گیلا کیا، فلاں نے شکایت کی، فلاں سے نہیں بنتی، نہ جاؤ اس کے گھر بھی نہ جاؤ، اس کے گھر بھی نہ جاؤ. باپ، ایسے باپ کے مرنے کا انتظار اولاد کرتی ہے، مرے جان چھوڑے، ہمیں جائیداد میں سے حصہ ملے، ہم اپنی زندگی گزاریں. ایسا باپ بننے کی منزل کو کراس لگائے، یہ والا والد بنے، یہ والا بیٹا بنے، یہ والا بھائی بنے، یہ والا خامد بنے. ہفتے میں 1 دن اپنی اولاد کے لیے دین کا دن نکالے. ہونا ہر روز چاہیے، ہونا ہر روز چاہیے، لیکن میں صرف 1 ہفتے میں سے 1 گھنٹے کی بات کہہ رہا ہوں. اگر ہم نے ایسا نہ کیا نا، مارے جائیں گے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے بھی اپنی ایک راہ تعین کر لیا کہ میں نے بھی اللہ سے بخشش لینی ہے، اور میں اس راہ پر چل رہا ہوں. اگر میں اپنی وہ راہ نہ تعین کرتا، نہ بناتا، آج یہ باتیں آپ کو کبھی بھی نہ کہتا. جس پر اپنا عمل ہوا پختہ، اس پختگی والے عمل پر آپ کو بھی بیان کر رہا ہوں. تو دوستان مکرم، ہر بندہ دنیا میں آیا ہے اپنی آخرت کی منزل کو آج میں نے اور آپ نے اچھا بنانا ہے. اس اچھا بنانے کے لیے آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بخشش کے لیے ایک وظیفہ دیا ہے. آج ہر بندہ وظیفے کے چکر میں پڑا ہے. والد پیروں کے پاس بھاگ رہا ہے، والدہ الگ بھاگ رہی ہے، ساس الگ بھاگ رہی ہے، بہو الگ بھاگ رہی ہے، ساس بہو کے خلاف، بہو ساس کے خلاف، ایک ہی بندے کے پاس جا کر باتیں ہو رہی ہیں. اور ہر بندہ وظیفہ پوچھ رہا ہے کہ اولاد ٹھیک ہو جائے، گھر میں سکون آ جائے، کاروبار چل پڑے، فلاں نے بندش کر دی ہے، کالا جادو ہو گیا ہے. سارے وظیفے پوچھتے ہو، ہر بندہ پوچھتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا جو وظیفہ نہ کرتا ہو. ایک وظیفہ کالی کملی والے نے دیا، وہ بھی کر لو. کالی کملی والے کا ایک وظیفہ بھی کر لو، اور وہ اس پر بھی الحمدللہ میرا اپنا بھی عمل موجود ہے، اس وجہ سے وہ بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق. عربی میں حدیث مبارکہ محبت سے پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے گا. بولے سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ دیا ہے، وظیفہ، پھر ہمارا جسم کا وظیفہ بھی آ رہا ہے، بس اس کا مطلب نشانی اینڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق واللہ یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی الحنف. ترجمہ سنا دیتا ہوں، آسانی ہو جائے گی. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق، اللہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے، دیکھو نا، اللہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے. اور نرمی کی مثال دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم محشر ایک ہی شخص ہوگا، اللہ اس کے بارے میں اناؤنس کرے گا، اس نے بڑے گناہ کیے، دوزخ میں ڈال دیا. اور وہ دوزخ کی اناؤنسمنٹ ہوگی اس بندے کی، وہ اچھلتا اچھلتا خوشی خوشی دوزخ کی طرف دوڑ لگا دے گا. سارے منظر دیکھ رہے ہوں گے، آواز آئے گی، ندا آئے گی، فرشتوں سے روکو. اللہ کو ہر چیز کا معلوم ہے، ہر چیز کا علم ہے. جواب بھی علم میں تھا، مگر کہے گا روکو، رک گیا. پوچھو، دوزخ کی طرف جا رہے ہو، اچھلتے کودتے ہنسی ہنسی خوشی خوشی کیوں جاتے ہو؟ جواب اللہ کو معلوم تھا. پوچھو اسے فرشتوں. فرشتوں نے پوچھا تو وہ آگے سے کہنے لگا، مجھے معلوم ہے کہ دوزخ میں اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی ایک بات دنیا میں نہیں مانی تھی، کبھی بھی اللہ کی ایک بات دنیا میں نہیں مانی تھی. اب اچانک اللہ نے آخری بات میرے سے کی ہے کہ دوزخ میں چلا جا. تو دل میں خیال آیا،
کوئی ایک تو اپنے مالک کی خوشی سے مان لے, کوئی ایک تو اپنے مالک کی خوشی سے مان لے, تو بس یہ خیال آتے ساتھ فیصلہ کر لیا دوزخ میں جا رہا ہوں لیکن مالک کی مان کر خوشی سے جاتا ہوں. جو یہ جواب دے گا, اعلان آیا بندو فرشتوں اسے رخ پھیر دو, میرا حکم ماننے کی اتنی خوشی لہذا جنت میں داخل کر رہا ہوں. فرمایا رسول اللہ نے ان اللہ رفیق, اللہ اتنی نرمی کرنے والا ہے, واللہ یحب الرفق, اور اللہ نرمی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نرمی سے بات کریں گے, نرمی سے بولیں گے, اولاد کے ساتھ نرمی سے بات آئے گی. ایک ایک بندے کے کاندھوں کو پکڑ کر کہہ رہا ہوں, اولاد سے نرمی سے بولیں گے, ماں کے ساتھ پیار سے دو بول بولیں گے, باپ کو مسکرا کر دیکھیں گے, بیٹے سے محبت سے بات کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا رسول کہہ رہا ہے, جو صادق اور امین ہے وہ کہتا ہے واللہ یحب الرفق, اللہ اب ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ زکوٰۃ اور حج اور فطرانے ادا کرنے والے سے اللہ محبت کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے, کر, نماز قائم کر, روزہ ادا کر. لیکن یہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ رسول فرما رہے ہیں نمازی تھا یا نہیں تھا یہ بحث نہیں ہے, بس جو نرمی سے پیش آنے والا ہے اللہ اسے کیا کرتا ہے, محبت. وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ, جو نرمی کرنے والا ہے اللہ اس کے دامن کو کبھی بھی خالی نہیں کرتا. دیکھیں کتنا مزے کا ٹوٹکا ہے. لوگ کہتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا, بھائی اپنی زبان اچھی کر لو, گھر میں سکون نہیں, سارے زبان اچھی کر لو, آپ کے گھر میں رزق بھی آئے گا, برکت بھی آئے گی, راحت بھی آئے گی, اور وظیفہ مصطفیٰ بھی پورا ہو جائے گا. آخری اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا یعطی علی الحنف, جو سخت زبان والا ہے اللہ اسے دنیا کی نعمتیں نہیں دیتا, دے تو دے کر تکلیف سے چھین دیتا ہے. لینا ہے یا نہیں لینا, یہ بھی منزل قبر کی تیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تھا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سارے دعا کر لیتے ہیں یا اللہ توفیق دے, توفیق کے ساتھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے. محنت کے بغیر ہم صرف توفیق توفیق کہتے رہیں گے نا تو وہ اللہ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے کہ اس محنت کوئی نہیں کرنی ہے, اے نہیں توفیق دے, توفیق دے. مالک ہے دینا چاہے تو دے بھی دے, لیکن ہماری ڈیوٹی ہے ساتھ میں محنت کر. کھانا پڑا میں نا ساتھ ہاتھ باندھ لو نا, کہو یا اللہ پیٹ شفا دینا, اب اتنا نہیں ہوگا. محنت اسلام میں رکھی ہے. رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابی آیا پیسے مانگنے کے لیے, یا رسول اللہ بڑے, آپ نے فرمایا ادھر آؤ, پیسے مانگتے ہو, یا رسول اللہ حالات نہیں ہے, ادھر بیٹھ جاؤ, بٹھا دیا. گھر میں کیا ہے, کئی کئی جگہوں پر ڈانٹ ڈپٹ بھی تربیت کے لیے اور حیا کے لیے ضروری ہے. گھر میں کیا ہے, یا رسول اللہ اتنا غریب ہوں کہ صرف ایک ٹاٹ جس پر سوتا ہوں تلائی, ایک پیالہ جس میں پانی بھی پیتا ہوں اور اسی میں روٹی بھی کھاتا ہوں. فرمایا بیٹھ جاؤ, اس کا گھر کس کو پتا ہے, یا رسول اللہ مجھے, جب اس کے گھر سے ٹاٹ اور پیالہ اٹھا کے لے آئیے. تم میں سے تیز راہ صحابی کون ہے, بازار کو کون جانتا ہے, یا رسول اللہ میں جانتا ہوں, کام بتائیں. بیچنا ہے, یا رسول اللہ مجھے ہی بیچ دے. کتنے کا لوگے, یا رسول اللہ 2 ریال کا, 2 دینار کا ہے ابھی, یا رسول اللہ ہے, دو دیے, پیسے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ خریداری جانتا ہے کلاڑی کی, جی ہاں یا رسول اللہ جانتا ہوں, اسے ساتھ لے کر جاؤ, کلاڑی لے کر آؤ. کلاڑی لے کر آیا, دوسرے کا باہر سے کسی شاخ سے جھاڑی سے ڈنڈا کاٹ کے لاؤ, ڈنڈا لے آئے. اتنے میں کلاڑی بھی آ گیا. آپ نے اتنی دیر میں اور لوگوں سے باتیں کی, اتنی دیر میں وہ خریداری کر کے واپس آئے. رسول اللہ نے کلہاڑی میں اپنے دستے مبارک سے, وہ صحابی بھی عظیم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے دستے مبارک والی کلہاڑی ملی, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی میں دستہ ٹھوکا, کہا ادھر آؤ, مانگنا نہیں, خبردار, قیامت والے دن مانگنے والے کے منہ کے اوپر بدبودار سیاہ رنگ کا داغ لگایا جائے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ میرے صحابی کے منہ کے اوپر بدبودار سیاہ داغ لگے. آج کے بعد نہ مانگنا, کلہاڑی لو, جنگل میں چلے جاؤ, مفت کی لکڑیاں ہیں, کاٹو, کاٹ کے بازار میں بیٹھ جاؤ. کوئی نہ کوئی اتنا مجبور آئے گا جس کے پاس ٹائم نہ ہوا جنگل میں لکڑیاں کاٹ لے گا, وہ تمہیں سے خرید لے گا. مگر محنت کو کبھی نہ چھوڑنا. اسلام میں محنت کا آرڈر ہے. توفیق اللہ دیتا ہے, دے گا, دے دی ہے, ساتھ اس کو لینے کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی. دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمیں محنت بھی عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمارے ساجد بھائی کی درجات کی بلندی فرما چکا ہوگا. ہم حسن ظن رکھنے والے ہیں,
حسن ظن رکھنے کا حکم بھی ہے. اور اگر ان کے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ تھے، آج کی ان ساری حدیثوں کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے درجات کی بلندی فرمائے. اینڈ پر یہ بات ضرور بولوں گا کہ اللہ میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمان چشتی شہید، اللہ ان کی بھی درجات کی بلندی فرمائے، اور مجھے ان کی اصالِ ثواب کے لیے ایسے ہی فی سبیل اللہ محفلوں میں آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے. قاری مظہر صاحب سمیت ان کے برادران سمیت پیر صاحب بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سب کا شکریہ جنہوں نے مجھے سنا. آپ کا بیٹا، بھتیجا، ایک نوکر خادم بوڈی موڑ میں رائے پبلک اسکول کی خدمت کی سر انجام آپ کی علاقے میں دے رہا ہوں. اللہ رب العزت یہ میرے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنائے. سب سے دعا کراتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرنا. اسی مولوی زیادہ محتاج ہیں دعاواں نے، سچی دسنا پہ نسی زیادہ محتاج ہیں. ہمارا حال علماء کا حال باقیوں کی نسبت، اگر ہم برے نکلے نا، ہم برے، تو ہمارا حال آپ لوگوں کی نسبت اللہ زیادہ برا فرمائے گا. تو آپ ساروں کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی خلوص نیت اور جو کہتے ہیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا